رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وإذا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست محبت سے ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعزته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله حمد و صلات کے بعد آج کی یہ عظیم الشان محفل ذکر خدا بمیلاد سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اولیاء کی محفل ہمارے اس علاقہ کے نقشبندی برادری کے ہاں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ آپ سب کا یہاں مل بیٹھنا، ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ قبلہ شاہ صاحب محترم دام ظلہم آپ بھی تشریف لے آئیں حضور کی بارگاہ میں مدحت اور ثناخوانی کی، اور آپ دوست احباب بھی دور و نزدیک سے تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہر قدم پر عرش اولا سے لے کر تحت ثرا تک نیکیاں اور اجر عطا فرمائے، اور حضور کی محبت میں جو قدم ہم نے اٹھائے ہیں اللہ ہمارے لیے باعث مغفرت بنائے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں، ہماری آل اولاد کو، آنے والے نسلوں کو بھی حضور نبی کریم خاتم الانبیاء والمرسلین کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کا چاند جب سے نکلا ہے، عشاقان مصطفیٰ اپنے گھروں کو، اپنے دکانوں کو، جہاں جہاں جس کا دل چاہتا ہے اپنے محبوب نبی سے محبت کے اظہار کے لیے وہ چراغاں کر رہے ہیں۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، وقت کے ساتھ ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے حضور فرماتے ہیں مجھے اچھی سواری پسند ہے اور اچھی سواری میں مجھے گھوڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانے میں حضور فرماتے ہیں مجھے شہد کھانا بھی اچھا بہت زیادہ لگتا ہے۔ کھانے میں حضور فرماتے ہیں جیسے سب کانوں کی سردار سرید یعنی صحبت ہے۔ یہ صحبت سے مجھے ایک بات یاد ہے، ہم سب کی اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قریب جلوہ افروز ہے، تو حضور سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ کتنا پسند کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور اماں کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے جیسے مجھے صحبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے پھر تشریف فرمائی عائشہ جیسے سب کانوں میں صحبت سب سے بہترین کھانا ہے، ویسے ہی تم بیویوں میں میرے لیے سب سے بہترین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ گئی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ طریقہ ہے اسلاف کا، شروع سے چلا آ رہا ہے،
حضور نے پسند فرمایا، اور اسی طریقے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو دیکھتے ہوئے صحابہ تابعین وہ اس چیز کو پسند فرماتے تھے جس چیز کو حضور پسند فرماتے تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک جگہ وضو فرمانے کے لیے رک گئے، اور وضو فرمایا، اور پھر وضو فرمانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد آپ مسکرائے۔ تو آپ کے معیت میں جو ساتھی تھے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے یہاں وضو کیوں کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرایا؟ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ بتا دیجئے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اسی طرح اپنے محبوب کے ساتھ اس جگہ سے گزر رہا تھا، اسی جگہ میرے محبوب نے وضو بنائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تو صحابہ کا عقیدہ اور عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنے گھوڑے کو ایک ہی جگہ پر ایسے چکر دلا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین خیر ہے، گھوڑے کو کوئی تکلیف ہے جو آپ اس کو یہاں پر گھما رہے ہیں؟ تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی اور آنسو آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہاں ایک دفعہ میں نے اسی طرح اپنے محبوب کو کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے عمر وہ سنت ادا کرتا۔ دوستان ذی وقار، ایسے بھی سیوں باتیں موجود ہے تو جس چیز کو حضور نے پسند کیا حضور نے ادا فرمایا، صحابہ اور الشاقان مصطفیٰ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل فرماتے۔ ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر جا رہے ہیں تو راستے میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جھک گئے اور پھر گزر گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سیدی امیر المومنین آپ یہاں جھک گئے، خیر ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں ایک درخت تھا اور یہاں ایک شاخ لٹک رہی تھی اور میں اپنے محبوب کے ساتھ اسی جگہ سے گزر رہا تھا تو حضور شاخ سے بچنے کے لیے جھک گئے تھے، میں نے آج وہ سنت پوری کی۔ دوستو، جن صحابہ کو حضور کی اتنی اداؤں سے محبت ہو، کیا وہ حضور کے بچوں سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ بتاؤ، نہیں رکھ سکتے۔ یہ تاریخ کی باتیں، اس پہ دھیان مت دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز حضور نے پسند فرمائی یا ویسے ہی حضور نے کی، عشاقان مصطفیٰ نے اس کو ادا کیا۔ میں ابھی ایک روایت پڑھ رہا تھا، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے آج یہ نعمان بھائی اور کامران بھائی نے یہ خمخمے لگائے ہیں، لائٹس لگا دی ہیں۔ ہماری سنیوں کی عادت ہے، خصوصاً پنجاب میں، کیفی میں تو ویسی بھی اللہ کی رحمت ہے، ان کو تو ویسی خرچہ کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ ان سب کو خرافات سمجھتے ہیں اور کفران نعمت، اور وہ اس کو تبذیر سمجھتے ہیں، یعنی اسراف سمجھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ہمارے پنجاب میں ماشاءاللہ یہ پورا مہینہ جو ہے وہ چائنیز کا جو ہے نا، وہ اللہ ان کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے جو خمخمے بنا دیے ویسے سستے اور آسان، اور پورے جو ہے نا وہ جہاں سے گزرتے ہو مسجدیں آپ کو سجی ہوئی نظر آ جاتی ہیں۔ تو ان کے اوپر مجھے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آئے اور مسجد نبوی کے لیے اپنے ساتھ مشالوں کو اور خمخموں کو لے آئے، تو ہر پرل کے ساتھ آپ نے خمخمے روشن کیے۔ تو جب حضور نے دیکھا تو دور سے روشنی چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مسجد نبوی جو ہے نا وہ جگمگ کر رہا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ تمیم داری نے کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمیم، اللہ تجھے بھی ایسی ہی روشن اور تر و تازہ رکھے کہ آج مسجد نبوی کو تم نے روشنی سے بھر دیا۔ تو یاد رکھیے، ہر وہ عمل، آپ کو سب کے خوبصورت بات سمجھاتا ہوں اور یہ بات اپنے پلے باندھ دیں، انما الاعمال
بالنیات. ہم بچپن میں ہم نے سب نے یہ حدیث سب کو یاد ہے. عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں او بھائی نہیں جا سکتے سے روزے کے لیے ارادہ تو لکھو, کہتے ہیں نا, ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہتے ہیں ارادہ تو لکھو. بھئی ارادہ لکھو. بھئی ارادے سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ارادے کے اوپر بھی اللہ تجھے اجر دے گا. اور یہ حدیث میں ہے. بے شک ارادہ جو ہے نیکی کرنے کے اوپر اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ شان اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو رب خود فرماتا ہے کرامن کاتبۃ لکھو اس نے نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا. جس نیکی کا ارادہ کیا ہے اس پہ اجر و ثواب لکھو. اور جب گناہ کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں باری اللہ اس نے تو گناہ کر دیا ہے, اب اس کی گناہ لکھ دیں. اللہ فرما رہے ہیں صبر کرو, کیسے لکھ سکتے؟ حضور فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں باری اللہ اس نے تو گناہ کر دیا ہے. اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں گناہ کر دیا, صبر کرو, ہو سکتا ہے یہ گناہ پہ پشیمان ہو جائے اور مجھ سے توبہ کر لے کر توبہ کر دیا میں اس کی گناہ معاف. کس کا منہ ہے؟ حضور کا منہ ہے. تو نیکی کا ارادہ کرنا. اسی طرح دوستان دی وقار ایمان سے بتاؤ, جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے اور آپ کا نیت کیا ہوتی ہے بتاؤ؟ لوگوں کو جلانا, لوگوں کو تکلیف دینا, یا اپنی نبی سے محبت کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار 12 ربیع الاول ہے میں کم کمیں لگاتا ہوں, مجھے اپنی نبی سے محبت کا اظہار کرنا. بتاؤ تجھے اللہ اس نیت پہ اجر دے گا کہ نہیں؟ یا کسی مولوی کے پاس جاؤ گے اس سے فتویٰ لوگے, چھوڑو یار فتوے مت ان سے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے بس اتنا کہنا ہے کہ میرے رب نے جب مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تو سیدہ اما آمنہ بی بی فرماتی ہے خرج منی نور, مجھ سے اللہ نے حضور کی ولادت کے وقت ایک نور خارج کر دیا, اور مکہ مدینہ کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تک وہ روشنی پہنچی. یعنی صبح صادق اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے, اس اندھیرے کو رب نے دن کی طرح روشن فرما دیا. کیونکہ حضور جو تشریف لائے ہیں, تو جب حضور تشریف لائے تو اللہ نے ہر طرف نور ہی نور کا اجالا کر دیا. اور حضرت سیدہ فاطمہ جو حضرت عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے, فرماتی ہے میں بیت اللہ کے قریب تھی جب میں نے دیکھا, ایک تو یہ چیز دیکھ لیے کہ بیت اللہ جھک رہا ہے آمنہ کے گھر کی طرف, یہ دیکھا, اور دوسرا یہ دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے ستارے میرے سر پہ گر جائیں. سینکڑوں میل دور ستارے ہمیں یہاں سے نظر آتے ہیں. لطیفہ سناؤں, میرا ایک دوست ہے, وہاں پیر سے دعا کرو, دوسرے دوست بھی میرے اسکول کے کالج ہے, تمہاری زبان ہے, جب پیر سے دعا کرو میری دور دی نظر کمزور ہے. نال بیٹھا ہوں, کہا وہ دیکھو کیا نظر آنا بھی ہے, چاند نظر آنا بھی ہے. کملا اتنی دور چاند نظر آئے تو آتے میری دور دی نظر سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں آئی. هغه ورته وی خدای دې خوار کوي دا دومره لرې سپوږمۍ تا ته ښکاري ته زما د لرې نظر لا کمزوری دی, نور به څومره ډېر دی. اتنی دور سے چاند نظر آ رہا ہے اور تم کہتے ہو میری دور کی نظر کمزور ہے. سمجھ نہیں آئی؟ تو درود شریف پڑھے. میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ حضور کی ولادت کی, یاد رکھو. اور یہ خوشی کا مہینہ ہے, خوش ہو جاؤ, ویسے ہی خوش ہو جاؤ. ویسے ہی خوش ہوگے تو جس کے محبوب کے لیے خوشی کا اظہار کر رہے ہوئے تجھے خوش کرے گا کہ نہیں؟ وہ جو حی القیوم ذات ہے, ہم اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ یا رسول اللہ یا اللہ تیرا محبوب جلوگر ہوا ہے, تیرا محبوب دنیا میں آیا ہے, تو نے خوشی میں 1 سال تک ماں کو بیٹھے عطا فرما دی. تو ہم اس مہینے میں اتنا بھی خوش ہو جائیں کہ خوش ہو جائے کہ اور مسکرائیں. کیا بات کر رہا تھا میں, کیا کتنی بات کر رہا تھا؟ خوش تو ہو گئے نا. یہ جو میں نے اتنی بات سنی کس نے سنائی ہے جی؟ دیکھ شاہ صاحب کی توجہ ماشاء اللہ ہے. تو نعرہ بعد اسلام میری تقریر کے بعد آج چھوڑ نہیں لانا.
بستان دی وقار حضور تشریف لے آئے، ہر طرف نور کا سما پیدا ہوا، بیت اللہ جھک گیا آمنہ کے گھر کی طرف۔ 360 بت جیسے ہمارے مولوی صاحب ہیں تڑام کر کے دے پہ، 360 بت بھی سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ خاتم الانبیاء والمرسلین جلوہ افروز ہو گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جانوروں کو زبان عطا فرمائی جو ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے۔ اللہ، سمندر کے جانوروں نے کناروں پہ آ کے خشکی کے جانوروں کو مبارکباد دی، مبارک ہو خاتم الانبیاء والمرسلین جلوہ افروز۔ خشکی والے نے سمندر والوں کو مبارک دے دی۔ ایک ہے جن کو اچھا نہیں لگتا کہ حضور کی میلادت پہ آپ ایک دوسرے کو عید میلاد النبی مبارک ہو کہہ دو تو وہ جل جاتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے نبی سے محبت کا اظہار ہم کسی سے پوچھ کے نہیں کریں گے، قیامت تک انشاءاللہ یہ محفل چلتی رہے گی۔ نہیں کریں گے تو اللہ سب و روز اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی لگے ہوئے ہیں، کب سے لگے ہوئے ہیں خدا ہی جانتا ہے۔ اب تو سائنسدان جو ہے نا وہ لاکھوں میں بات نہیں کرتے، اتنے کروڑ سال پہلے کی یہ چیز ہے، وہ کروڑ سال بتاتے ہیں۔ یقین کرو ہم بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ دنیا تو نے کب بنا دی۔ اب یہ سائنسدان جو کر رہے ہیں اپنے سائنسی معلومات اور اپنے تحقیق کے اوپر کر رہے ہیں، خدا ہی جانتا ہے۔ ہمیں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ترتیب مفسرین نے تھوڑی بہت لکھی ہمارے سامنے تو وہی ہے۔ جیسے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام 2700 برس کے بعد اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کون سی دعا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس نبی کا جو تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، اور وہ نور جو تو نے میرے پشت میں رکھا ہے اس نور کو میری اولاد میں پیدا فرما۔ یہ دعا فرمائی 2700 سال بعد قبول ہوئی۔ جیسے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ میں اپنے باپ اپنے ابا حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ ہاں آپ کی حدیث مبارک ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، اور میں اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ اس لیے دوستان دی وقار حضور نے اپنا میلاد خود منایا ہے۔ جو آیت مبارکہ کا حصہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آپ نے ترجمہ 20 دفعہ سنا ہے تحقیق کے ساتھ۔ من اللہ نے احسان فرمایا کن کے اوپر؟ علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر۔ کن کے اوپر؟ مسلمان اور مومن میں بہت فرق ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پہ اللہ نے احسان کیا ہے جن کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اس کے نیچے خزینۃ القرآن ایک جناب سید موسیٰ ایک بہت بڑے گزرے ہیں مفسر، اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 282 ہے کہ اس کا وہ حوالہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ اس کو میں نے جب دیکھ لیا تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق بھی کر لوں کہ کس طرح کی وہ بات ہے۔ یہ والا تو تگڑا بندہ ہے لیکن پھر بھی، کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے۔ اس کا راوی کون ہے؟ اس کا راوی حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اور حدیث میں جو لفظ موجود ہے کہ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ سلامتی ہو اس دن پر جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، سلامتی ہو اس وقت پہ جس دن حضرت یحییٰ دنیا سے چلے گئے، اور سلامتی ہو، سلام ہو اس دن پر جب وہ دوبارہ پھر سے اٹھا دیے جائیں گے۔ اور قرآن میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی یہ لفظ موجود ہے کہ سلامتی ہو میری ولادت کے دن پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔
تو حضور فرماتے ہیں کہ اے علی، جیسے میرے ان بزرگوں اور بھائیوں کے لیے اللہ نے سلامتی فرما دی ہے، تو اے علی 12 ربیع الاول کو اللہ نے مجھے بھی پیدا فرمایا، پیر کے دن اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، اور مجھے اللہ نے قرآن عطا فرمایا، تو سلامتی ہو اس دن کے اوپر جس دن مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا اس دن پہ سلامتی ہو، جیسے حضور نے فرمایا کہ میرے امتیوں پریشان نہ ہو، میرے دنیا میں آنا بھی آپ کے لیے باعث خیر ہے اور دنیا سے جانا بھی آپ کے لیے باعث خیر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے علی، تم بھی 12 ربیع الاول کو میری ولادت کی خوشی منایا کرو اور اس کی تلقین بھی کر دو۔ مزہ نہیں آیا؟ شیخ صاحب جے اچھی آواز نال سبحان اللہ کے نام کو لنگر جے نا ٹھیک ٹھاک دیونے جے تھوڑا دیو ماشاءاللہ، اللہ جدے خیر دے۔ یہ بہت خوشی کے دن ہے دوستو، اپنے دلوں سے دکھوں کو نکال دو، حضور کے ذکر سے خوش ہو جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خوش ہو جاؤ، یہ دنیا ویسے بھی دکھوں سے بھری ہوئی۔ ہاں، حضور جب معراج پہ گئے نا، بڑی مائی نظر آئی جنہیں لپسٹک بھی لائی ہے، دان تو کوئی نہیں، تو لپسٹک لائی ہے تو جناب چنگی طرح مساق کروا کے تیار تھی کہ حضور جی ڈٹھے حضور حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا مائی کون ہے جنہیں عمر دے اے حال ہے؟ یا رسول اللہ یہ دنیا ہے۔ کیا ہے؟ حضور فرمایا اچھا یہ دنیا ہے؟ کہ ہاں دنیا ہے۔ یا رسول اللہ اس کی جوانی ختم ہو چکی ہے، یہ ڈھل گئی ہے، یعنی آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، قیامت قریب ہو چکی ہے، یہ مرنے والی ہے، اس لیے خوش ہو جایا کرو حضور کے ذکر پہ، جھوم جایا کرو مصطفیٰ کے ذکر کے اوپر۔ اس لیے دوستوں کہ یہاں آنکھوں کا بند ہونا ہے اور تجھے اپنے نبی کا دیدار نصیب ہوگا۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے پاس، وہ تب ہوگا جب تم دنیا میں حضور کے ذکر سے خوش ہو جایا کرو گے، اور خلاصی بھی حضور کے ذکر ہی کے اوپر ہے، نجات بھی اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے۔ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تم دنیا میں جس سے ابھی چل کے آئے ہو، بتاؤ تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو ہم تو کہیں گے، ہم تو کہتے ہیں مصطفیٰ جانے بیلا شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام۔ یا رسول اللہ ہم تو یہ کہتے تھے ہر وقت جب حضور سامنے آئیں گے، میرے حضرت صاحب فرماتے تھے سوچو ذرا، جس کا بددحا چہرہ ہو، واللیل کی زلف ہو، مازاق کی خوبصورت آنکھ ہو، اور اس میں کاجل لگے ہوئے ہوں، اور علم نشرح کا خوبصورت سینہ اور قد خوبصورت سروے والا سامنے کھڑا ہو، اور ان کے آنے سے تیری قبر جگمگ جگمگ کر لے، تو پھر بھی نہیں پہچانے گا؟ کیسا امتی ہوگا جو حضور کو نہیں پہچانے گا؟ وہ نہیں پہچانے گا جس کے دل میں بغض رسول، اور جو حضور کے ذکر پہ خوش ہو جاتا ہے، حضور کے ذکر پہ اس کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ کیا حضور کی پہچان اس کو ہوگی یا نہیں؟ یہ کروائے گا کون؟ اللہ خود کروائے گا۔ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرشتے ڈور کر کے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں ایسے آئیں گے جیسے زلزلہ ہوتا ہے، زمین کو پھاڑ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نکیر اور منکر۔ اللہ حدیث میں آتا ہے وہ ایسے اٹھا کے بٹھا دیں گے، بھائی خدا اٹھانے والے، زندہ کرنے والے، یا تین منکر؟ بتاؤ ہو ہیں؟ حدیث میں تو نکیر اور منکر کا کہا گیا ہے، کوئی خدا کا حکم اس میں شامل نہیں۔ نکیر اور منکر آئیں گے، ایک سائڈ سے ایک پکڑ کے بٹھا دیں گے، اٹھو بھائی۔ تو جس کو نمازوں سے پیار ہوگی نا، اس کی نگاہ ایسے چلی جائے گی جیسے سورج ڈوبنے والا ہے اور میں اٹھ گیا ہوں، میری نماز قضا نہ ہو جائے، وہ اس سوچ میں پڑ جائے گا۔ وہ ایسے دیکھ، حضور فرماتے ہیں وہ سورج کے ڈباتے ہوئے دیکھے گا، سوچتا ہوگا کہ میں نے عصر کی نہیں پڑھی ہے، نماز میں نہیں قضا نہ ہو۔ کتوں آ گئے نے لوگ؟ نمازوں سے پیار کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو۔ سب کو انشاءاللہ اپنے واسطے پڑھنی ہے، میرے واسطے نہیں پڑھنی، ضرور پڑھا کرو۔
یہ آپ کے لیے قبر میں فائدہ دے گا، آپ کے لیے باعث نجات بنے گا۔ دوستو مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسے آ کے اس کو اٹھا کے بٹھا دیں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کوئی سوال جواب نہیں ہے، بس ایک ہی سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد۔ اللہ دوستو، اللہ جب حضور کا چہرہ انور اور آپ کا وجود مبارک دکھایا جائے گا، قربان جاؤں حضرت بایزید بستامی نور اللہ مرقدہ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ کو چھپ لگ گئی کہ چھوڑو ان باتوں کو، پتہ نہیں حضور قبول فرمائیں گے بھی یا نہیں، ان سے کیوں پوچھتے ہو، میں ہی غلام ہوں، ضرورت بھی نہیں ہے، میں غلام ہوں۔ دوستان ذی وقار، حضور کو اپنے ادنا سے ادنا امتی سے بہت محبت ہے، اور اس پہ قرآن گواہی دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، حضور اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں، اور جو درود و سلام کی کثرت کرتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، دل سے نماز پڑھتا ہو، نیت اس کی یہ ہو کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ میرا محبوب راضی ہو گیا تو میرا رب راضی ہو گیا ہے۔ اس لیے دوستان ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خبر حضرت مولائے کائنات کو اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی، اور حضور نے اس چیز کی بشارت دے دی، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اپنے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے۔ اس لیے دوستان ذی وقار، اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ تہامی کی پہاڑی پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ پہاڑی پہ تھے، ایک نحیف شخص آیا، بوڑھا شخص آیا اپنی عصا کو ٹھیکتا ہوا، اس کی عمر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بہت عمر کا ہے۔ حضور نے جب دیکھا تو آپ مسکرائے، فرمایا تم جن ہو؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں جن۔ حضور نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتا دیا۔ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے باپ کا نام رحیم بتا دیا۔ تمہارے دادے کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں حفیظ۔ بھائی تمہارے پردادے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ہے ابلیس۔ حضور نے پوچھا آپ کی کتنی عمر ہے؟ قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کی امتیوں، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب حابیل اور قابیل مر رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اس وقت میں بچہ تھا، نوجوان تھا، چھلانگے لگاتا تھا پہاڑوں پہ، اتنی عمر تھی اس کی۔ اور کیا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں بھی لوگوں کے دلوں میں وشواس پیدا کرتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرمائی اور میں نے حضرت شیس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ توبہ کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ پھر فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کشتی نوح میں جگہ عطا فرمائی، میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا۔ پھر فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے اس طرح نبیوں کا آپ نے بتا دیا، ایک سے تورات سیکھ لی، دوسرے سے زبور سیکھ لی، اور چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا اے بندہ مومن، میرے بعد جو ہستی آنے والی ہے اس کو خاتم الانبیاء والمرسلین کہتے ہیں، لہذا جب تم ان کے پاس جاؤ تو ہم سب کا سلام دے دینا۔ تو یا رسول اللہ میں آج سارے نبیوں کا سلام لے کے آیا ہوں۔ قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کے امتیوں، میرے مصطفیٰ کے امتیوں، نبی ہر وقت تلقین کرتے گئے کہ ہمارے بعد خاتم الانبیاء والمرسلین آنے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ صورتیں ان کو تلقین فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب بھی تجھے کسی چیز کی حاجت ہو میرے پاس آیا۔ حاجت روا اللہ ہے یا حضور ہے؟
جب حضور نے قرآن بتا دیا تو پھر بھیج دیتے. آپ نے فرمایا جب بھی کوئی حاجت ہو میرے پاس آیا کرو. حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کی دنیا کی ظاہری وصال کے بعد ہم نے پھر اس کو دوبارہ نہیں دیکھا. خدا جانے وہ زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے. اس لیے میرے مصطفیٰ کی امتیوں بتانا کیا مقصود ہے کہ اللہ نے حضور کی ولادت سے پہلے بھی حضور کا ذکر کیا ہے، اور پھر جب اللہ نے قرآن عطا فرمایا تو قرآن نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا حصہ آیا تجھ پر. یا رسول اللہ اب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. صحابہ فرماتے ہیں، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ کیسے بلند کیا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا یار میرے مصطفیٰ کے امتیوں، یا رسول اللہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا. تو اس لیے دوستان دی وقار یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے. خوب درود کی کثرت کیا کرو، خوب درود شریف کا ورد کیا کرو. جس نے گھر میں میلاد نہیں منایا وہ گھر میں میلاد منانے کے لیے بہت لمبے چوڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، پرانے طریقے سے منا لو. سمجھ آ رہی ہے؟ بس تم اتنا کرنا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو اچھی طریقے سے وضو کروا کے بٹھاؤ اور گٹھک رکھ دو یا تسبیح پکڑ لو اور خوب درود شریف کم از کم 100 مرتبہ بیٹھ کر سارے گھر والے مل کر درود شریف پڑھو اور اچھا کھانا بنا کر خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلاؤ. یہ تمہارا میلاد ہو. سبحان اللہ. لیکن ضرور کرو. اور جس کو اردو آتی ہے وہ حضور کی سیرت کی کتاب لے لے اور حضور کی ولادت بسعادت کے قصے اپنی اولاد کو سنائیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. دوستو یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو حضور نے فرمایا نہ موسیٰ ہوتا، نہ طور ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ اللہ بھی چھپا ہوا خزانہ تھا. اس لیے دوستان دی وقار اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. آج صبح سے ہم پروگراموں میں لگے ہوئے ہیں. نعمان اکرم ایک بہت خطرناک گنڈا اور دہشت گرد ہے. اس نے آج سارا دن پتہ نہیں کیسے پروگرام کس کس کو دیے ہیں. کبھی جمعہ شریف جا رہے ہیں، کبھی لون شریف جا رہے ہیں، تو کبھی کدھر جا رہے ہیں پوچھے بغیر. اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پروگرام دیا ہے. بھائی ہم ضعیف ہو گئے ہیں، سفید ریش ہو گئے ہیں. اللہ کا نام لو. اتنی ہمت نہیں ہوتی، گزارا کیا کرو. تو اس لیے یہ چند باتیں میں نے آپ دوستوں کے سامنے عرض کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کی اتباع نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز سردیوں میں فقیر کا دورہ ہوگا انشاءاللہ. ابھی 7-8 پروگرام ڈیرے اسفل خان کے رہتے ہیں. گرمی کی وجہ سے کہ حضور گرمی بہت زیادہ ہے، دوستوں کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے اور ہم بھی اچھی طریقے سے خدمت نہیں کر سکتے. تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. جس نے گھر میں میلاد نہیں کیا ہے وہ خوبصورت کھانا بنائے اور اپنے بیوی بچوں کو بٹھائے ضرور. سمجھ آ گئی ہے؟ تیری بیوی بھی پریشان ہو جائے کہ کو کیا تھی کہ کملا تو نہیں تھی، ضرور پوچھی تو سا کر گنو. ہاں نہیں حافظ صاحب کو ولد صاحب ضرور یہ ہو سی ہوگا کہ خیر ہے تے وہ کیا تھی کیا جائے. تو اب کر مالک چنگے کپڑے پا، بالاں کو بھی چنگی طرح نما دوا کے بلا، سارے درود شریف پڑھ لو 100 مرتبہ. پھر حضور کی ولادت کے قصے سناؤ کہ حضور کیسے پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. حضور کے آنے سے پہلے حضرت عبداللہ وصال فرما گئے. اماں جو ہے وہ 6 سال کے بعد جب آپ حضور کی عمر 6 سال تھی تو اماں چلی گئی. پھر اس کے بعد 10 سال کی عمر میں دادا چلے گئے. یہ ساری چیزیں سناؤ، جو آپ نے سنی ہوئی ہے اس کو سناؤ. یہی حضور کا میلاد ہے. اس پہ اللہ تجھے بے بہا اجر عطا فرمائے. سمجھ آ گئی؟ تو آپ کے پاس ابھی 10-12 دن میلاد کے مہینے میں موجود ہے. ضرور اپنے گھر میں اس طرح میلاد مناؤ، پھر دیکھ لو اللہ کرتا کیا ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ سردیوں میں جو پروگرام بقایا ہے وہ پروگرام کریں گے. میں بھائی غلام فرید سے عرض کروں گا کہ آپ سب دوستوں کو یہاں پر شیخ صاحبان آپ کے جتنے بھی یہ دوست احباب ہیں آپ نے دعوت دینی ہے. جو ہمارے پروگرام ہوں گے انشاءاللہ بخار میں ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ نے سب کو دعوت دینی ہے کہ وہ آئے انشاءاللہ. پھر حضور کا میلاد منائیں گے اور خوب اللہ کا ذکر بھی کریں گے. اس بات پہ شکریہ ادا کر کے ذکر کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے حضور کا امتی بنایا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک دفعہ درود شریف پڑھو. میں نعت کے 2-3 شعر سناتا ہوں انشاءاللہ، پھر درود و سلام پڑھتے ہیں.